اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین السلام علیکم۔ اس وقت ہم مدرسہ سجادیہ سانگلی مہاراشٹر کے لیے درس ریکارڈ کر رہے ہیں، اور اس میں جو ہمارے آڈینس ہیں اور جو ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں وہ 13 سال سے 20 سال تک کی عمر کے نوجوان ہیں، یعنی ٹینیجرز اس وقت ہمارے ٹارگٹ آڈینس ہیں، اور ہم ان کے لیے اس وقت عقائد کے موضوع پر درس کو شروع کرنے جا رہے ہیں۔ میں اس سے پہلے ایک حدیث سے شروع کروں گا اپنی گفتگو کو، اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہوا ہے کہ امالی شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ شیعوں کے ایک معتبر عالم دین، معتبر شخصیت، سبھی تقریباً واقف ہیں ان سے، انہوں نے اپنی کتاب امالی میں اس کا ذکر کیا اس حدیث کا، کہ جس میں ارشاد ہوا امام کاظم علیہ السلام نے فرمایا اپنے جد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے کہ دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم المسجد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد النبی میں داخل ہوتے ہیں، فَإِذَا جَمَاعَةٌ قَدْ أَطَافُوا بِرَجُلٍ، ایک گروہ تھا جو ایک شخص کو گھیر کر بیٹھا ہوا تھا اور ایک شخص کو گھیرے ہوئے تھا، یعنی ایک انسان تھا، اس کے پاس ایک گیدرنگ تھی۔ فَقَالَ مَا هَذَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا یہ کیا ہے، یہ کس بات کا اجتماع ہے، کیوں لوگ یہاں پر جمع ہیں؟ فَقِيلَ علامہ، تو لوگوں نے جواب دیا کہ یہ ایک علامہ ہے، یعنی ایک علامہ ہے جو اس وقت یہاں موجود ہے اور اس کے چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں۔ قال ومل علامہ، یہ کیا ہے علامہ، یعنی کس بات کا اس کو علم ہے؟ علامہ یعنی کیا؟ یہ لفظ آپ نے سنا ہوگا، علامہ۔ علامہ یعنی بہت زیادہ علم رکھنے والا، علامہ کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ علم رکھنے والا۔ تو اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کہا گیا کہ یہ فلاں شخص علامہ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا کہ علامہ ہے تو اس سے کیا مراد ہے تم لوگوں کی، یہ کیسا علامہ ہے؟ قالوا عالم الناس بانساب العرب ووقائعها، لوگوں نے جواب دیا کہ یہ جو عرب کے لوگ ہیں ان کے حسب نسب کو بہت جانتا ہے، یعنی لوگوں کے شجرے کو جانتا ہے، شجرہ سمجھتے ہیں آپ، جو لوگوں کا فیملی ٹری ہوتا ہے اس کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہے، ووقائعها، اور عرب کے اندر جو انسیڈنٹس ہوئے ہیں، جو ایونٹس ہوئے ہیں ان کی اس کو بہت زیادہ معلومات ہے، وہ ایام الجاہلیہ، اور جاہلیت کے دور میں جو کچھ پیش آیا اس کے بارے میں اس کو بہت معلوم ہے، وبالاشعار والعربیہ، اور عربی زبان اور اشعار کے اوپر بہت کمانڈ ہے اس کو، اس لیے ہم اسے کہہ رہے ہیں علامہ۔ تو کیا خوبصورت بات حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں ذاک علم لا یضر من جہلہ، یا لا یضر من جہلہ، یہ وہ علم ہے کہ اگر اسے کوئی نہ جانتا ہو، یہ علم وہ ہے کہ اگر اسے کوئی نہ رکھتا ہو تو بھی اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا، ولا ينفع من علمہ، اور اگر کسی کو ان باتوں کا علم ہے تو اس سے بھی کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، یعنی نہ مفید ہے نہ نقصان دہ ہے۔ اگر کسی کو نہ پتہ ہو یہ باتیں تو کوئی نقصان نہیں ہو جائے گا، اور جس کو پتہ ہے تو کوئی بہت بڑا فائدہ نہیں ہو جائے گا۔ کسی کو شجروں کا بہت علم ہے، کسی کو تاریخ کے واقعات کا بہت علم ہے، وہ بھی دور جاہلیت کی جو تاریخ ہے اس کے واقعات کا بہت علم ہے، یہ باتیں اتنی امپورٹنٹ نہیں ہیں۔ اور پھر اس کے بعد آگے دوسری روایت میں، یعنی اسی سلسلے کی روایت ہے، اس میں ارشاد ہوا کہ آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما العلم ثلاثہ، توجہ کیجیے گا اب یہاں سے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم 3 طرح کے ہیں۔ کون کون سے علم ہیں میں یہاں پر لکھوں گا آپ کے لیے، کہ وہ 3 طرح کے علم کون سے بیان کیے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ ایک علم 3 طرح کے ہیں، علم 3 طرح کے ہیں۔ کیا ہیں وہ 3 طرح کے علم؟ پہلی قسم فرماتے ہیں آیت محکمہ، یعنی آیت محکمہ لکھیں گے یہاں پہ، ہم عربی میں نہیں لکھیں گے، آپ بھی اس کو نوٹ کریں، آیت محکمہ۔ دوسرا علم، دوسری قسم کیا ہے؟
فریضۃ عادلہ یعنی فریضہ عادلہ، یہ دوسری قسم ہو گئی علم کی. اور تیسری قسم علم کی نبی نے فرمایا سنت قائمہ. یہ حدیث میں نے کسی وجہ سے انتخاب کی ہے اور وہ عرض کروں گا آپ کی خدمت میں. سنت قائمہ، ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ آیت محکمہ کیا ہے، فریضہ عادلہ کیا ہے، سنت قائمہ کیا ہے، اس بارے میں جو علماء نے وضاحت کی ہے، جو اسکالرز نے وضاحت کی ہے، فرماتے ہیں کہ آیت محکمہ سے مراد ہمارے عقائد ہیں. ہمارے عقائد، آیت محکمہ یعنی ہمارے عقائد، ہمارا بلیف سسٹم. فریضہ عادلہ سے مراد کیا ہے، فریضہ عادلہ سے مراد احکامات ہیں. سوری، میں یہاں پہ احکامات لکھنا چاہ رہا ہوں، احکامات. اور فریضہ عادلہ سے مراد احکام ہیں، ہے نا، عقائد، احکام. سنت قائمہ سے مراد کیا ہے، اخلاق. تو یعنی بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ شاید یہ جو اشارہ کیا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ علم تین طرح کے ہیں، یا عقائد ہیں، بلیف سسٹم ہے، یا احکام ہیں، اسلامک جورسپروڈنس ہے، اور یا اسلامک مورلز ہیں، اخلاق. تین قسم کے علم ہو گئے. اچھا، اب ہم جس علم پہ گفتگو کرنے والے ہیں اور جس حصے پر یا جس سیکشن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں اور جس فیکلٹی کے اوپر ہم اس وقت بات کریں گے وہ ہے عقائد. یعنی علم کی تین فیکلٹیز ہو گئیں، عقائد، احکام، اخلاق. اور ہم بات کریں گے ان میں سے عقائد کے بارے میں. تو یہ علم وہ ہیں کہ جو فائدے مند ہیں. اس کے بعد ایک جملہ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، فرمایا وما خلاہن فضل، ان کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فضل ہے. اب یہاں پر فضل سے بھی مراد کیا ہے، علماء نے الگ الگ وضاحت کی ہے. بعض علماء کہتے ہیں فضل کا مطلب یہ ہوا کہ یعنی اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ فاضل ہے، اضافی ہے، اس کی اتنی ضرورت نہیں ہے، وہ بہت واجب نہیں ہے ہمارے لیے اس کا جاننا. بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب فضل کا مطلب اگر اس کے علاوہ کچھ کسی کو پتہ ہے تو یہ اس کے لیے شرف ہے، یہ اس کے لیے فضیلت ہے. فضل یعنی فضیلت. تو یہ اچھی بات ہے اگر کسی کو اور بھی کچھ پتہ ہو، دوسری چیزوں کا علم ہو، تو یہ فضیلت تو ہے، کیونکہ علم خود ایک فضیلت ہے. ہر مفید علم ایک فضیلت ہے انسان کے لیے اگر انسان رکھتا ہو. لیکن اصل جو علم ہے ہمارے لیے وہ علم تین طرح کا ہے، یا عقائد، یا احکام، یا اخلاق. توجہ کیا آپ نے؟ یہ ہو گئی بات اس حدیث کے تعلق سے. اب آتے ہیں ہم اپنے اصل موضوع کی طرف، کیونکہ یہ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ تاکہ ہمیں معلوم رہے کہ ہم کیوں عقائد کے بارے میں بات کرنے والے ہیں، اور ہمارے جو موضوعات ہیں وہ انہی کے محور پر ہونا چاہیے، انہی کے ایکسس کے اوپر ہونا چاہیے. یا عقائد سے ریلیٹڈ ہوں ہمارے ٹاپکس، دین کی بات اگر ہم کرتے ہیں تو دین میں جو ہمارے ٹاپکس ہیں یا عقائد سے ریلیٹڈ ہوں، یا احکام سے ریلیٹڈ ہوں، اور یا پھر اخلاق سے ریلیٹڈ ہوں. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں عقائد کے اوپر، شروع کرتے ہیں. تو آج سے ہمارا جو موضوع شروع ہو رہا ہے وہ ہے عقائد. عقائد میں پہلا درس جو ہمارا ہے عقائد، اس میں پہلا درس ہمارا، اس کا عنوان کیا ہے؟ اس کا عنوان ہے دین کیوں ضروری ہے. بہت ہی اہم ٹاپک ہے میرے دوستوں، میرے نوجوانوں. دین کیوں ضروری ہے؟ آپ کے ذہن میں بھی سوال آتا ہوگا نا کہ یہ دین کیوں ضروری ہے، آخر دین کا جاننا، دین کی باتوں کا جاننا کیوں اتنا ضروری ہے ہمارے لیے، کیوں اتنا ایمفسائز کیا جاتا ہے دین کے بارے میں اور دین کو جاننے کے بارے میں. سوال ہے ہمارے سامنے، دین کیوں ضروری ہے؟ کیا بغیر دین کے بھی ہم زندگی نہیں بسر کر سکتے؟ کیا ضروری ہے کہ دین ہو ہمارے لیے اور ہم دین کو جانیں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں؟ اس لیے کہ بعض نوجوانوں کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دین کے بارے میں جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے تو ذمہ داری آ جاتی ہے، پھر کچھ باؤنڈیشنز آ جاتی ہیں، کچھ لمیٹیشنز آ جاتی ہیں، کچھ چیزوں میں ہم بندھ جاتے ہیں، کچھ چیزیں ہمارے پیر کی بیڑیاں بن جاتی ہیں، کچھ قوانین، کچھ رولنگز ہمارے اوپر آ کر کے
لاگو ہو جاتی ہیں تو آخر دین کا جاننا کیوں ضروری ہے؟ دین کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ ہیں بعض لوگ دنیا میں جو بغیر دین کے زندگی گزار رہے ہیں، ان کا کوئی دین نہیں ہے، ان کے پاس کوئی مذہب نہیں ہے، ان کے پاس کوئی فیتھ نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایمان نہیں ہے، کوئی بلیف سسٹم کو فالو نہیں کرتے. تو ہم کیوں دین کو فالو کریں اور دین ہمارے لیے کیوں ضروری ہے؟ یہ ٹاپک ہے. اب آئیں اس کو سمجھنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہماری ضرورتیں کتنی طرح کی ہیں. انسان کی حیثیت سے، وی آر آل ہیومن بینگ، ہم سب انسان ہیں، تو انسان کی حیثیت سے ہماری ضرورتیں کتنی طرح کی ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہمیں سمجھنا ہوگا. یہ درس جو ہمارا دین کیوں ضروری ہے، اس کا میں ایک اسٹرکچر پہلے آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا کہ اس میں ہم لوگ کیا پڑھنے والے ہیں اور کیا کیا باتیں سیکھنے والے ہیں اس درس کے اندر آ کر کے. اس کے اندر ہم لوگ چند باتیں سیکھیں گے اس درس میں. وہ کیا کیا ہیں وہ باتیں؟ آپ توجہ دیجئے. ہم اس درس میں سیکھیں گے دین کیا ہے. پہلے تو یہ جانیں گے دین کیا ہے. اس درس کے ذریعے ہمیں پتہ چلے گا انشاءاللہ جب ہم آخر تک پہنچیں گے. انسان کی ضرورتیں کتنی طرح کی ہیں یہ ہم جانیں گے اس درس میں. انسان کی ضرورتیں، ٹھیک ہے، کتنی طرح کی ہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے. تبھی اس سوال کا جواب ہم دے پائیں گے کہ دین کیوں ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس سوال کا جواب دینے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کی ضرورتیں کتنی طرح کی ہیں. اور میرے دوستوں، ہمیں یہ اس درس میں پتہ چلے گا کہ کون سا راستہ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر سکتا ہے. یہ بھی ہم اس درس میں سیکھیں گے انشاءاللہ. حالانکہ ضروری نہیں کہ آج ہی یہ درس ہمارا مکمل ہو جائے، اس کا سلسلہ آگے بھی جاری رہ سکتا ہے اس درس کا. اور پھر ایک چیز ہم سیکھیں گے جو بہت اہم ہے، وہ ہے دین ہمیں کیا دیتا ہے. دین ہمیں کیا دیتا ہے، یہ بھی اگر ہم جان جائیں کہ دین ہمیں کیا دیتا ہے اور دین سے ہمیں کیا ملتا ہے تو پھر دین کی اہمیت اور امپورٹنس ہم کو سمجھ میں آئے. کیونکہ دین ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے یہ جاننے کے لیے ضروری ہے کہ دین سے ہمیں بینیفٹ کیا ہے، دین سے ہمارا فائدہ کیا ہے. اب عزیزو، یہاں پر جو بات مجھے کہنا ہے، میرے نوجوان بھائیوں، ڈیئر بردرس اینڈ سسٹر، جو بھی اس درس کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ہماری بات، انسان کی ضرورتیں کتنی طرح کی. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں نے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا. جو کچھ ابھی تک میں نے لکھا ہے میں اوپر سے مٹاؤں گا تاکہ نیچے اگر کسی نے ابھی نہ لکھا ہو نیچے کی لائن کو تو وہ لکھ سکے آرام سے. اب دیکھیں انسان کی ضرورتیں کتنی طرح کی. ہم یہاں سے پہلے شروع کریں گے. یہ دین کیا ہے، جو یہاں پہ پہلا پوائنٹ تھا کہ دین کیا ہے، اس کا آنسر ہمیں بعد میں مل جائے گا. ہم دوسرے پوائنٹ سے بات کو شروع کرنے جا رہے ہیں کہ انسان کی ضرورتیں کتنی طرح کی. انسان کی ضرورتیں 3 طرح کی ہیں. انسان کی ضرورتیں کتنی طرح کی ہیں؟ 3 طرح کی ہیں. کون کون سی ہیں انسان کی ضرورتیں؟ ان کو ایک ڈویژن کے حساب سے، ویسے الگ الگ بھی کوئی اور ڈویژن بھی ہو سکتے ہیں، انسان کی بہت ساری ضرورتیں ہیں، لیکن ایک اینگل جو ہے اس سے ڈیوائڈ کیا گیا ہے 3 قسموں میں، 3 کائنڈز میں. ایک کو کہا گیا ذاتی ضرورتیں، پرسنل نیڈس، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں پرسنل نیڈس، ہے نا. اچھا، دوسری قسم جو ہے وہ بتائی گئی سماجی ضرورتیں. ہماری کچھ سماجی ضرورتیں ہیں، ٹھیک ہے، پرسنل یا انڈیویجول نیڈس آپ کہہ سکتے ہیں. دوسری کچھ ہماری سوشل نیڈس ہیں. ایک تیسری قسم ہے ہماری ضرورتوں کی جسے کہا گیا اعلی ضرورتیں. اعلی یعنی ہائر، ہے نا، ہائی نیڈس کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، ہائی نیڈس، یا امپورٹنس کے حساب سے
جن کی ہائیسٹ امپورٹنس ہے. یعنی کچھ ہماری ذاتی ضرورتیں ہیں، کچھ ہماری سماجی ضرورتیں اور کچھ ہماری اعلیٰ ضرورتیں ہیں. اب میں تھوڑی سی اس کی جلدی وضاحت کر دوں آپ کی خدمت میں کہ ہماری ذاتی ضرورتیں کیا ہیں. جیسے ہماری ذاتی ضرورتوں میں سے کھانا، پینا، سونا، جاگنا، ٹھیک ہے، شادی کرنا، ایک ازدواجی زندگی شروع کرنا، میرڈ لائف کو تشکیل دینا، ہے نا، ازدواجی زندگی کو تشکیل دینا، شادی بیاہ کرنا، یہ بھی ہماری پرسنل نیڈ ہے، ہر انسان کی ایک نیڈ ہے اور یہ سب نیچرل ہے. کھانا پینا، سونا، جاگنا، گھر کی ضرورت، گھر ہونا چاہیے، چھت ہونی چاہیے رہنے کے لیے تاکہ ہم جہاں پر سیکیور طریقے سے اور محفوظ طریقے سے زندگی بسر کر سکیں. یہ سب ہماری پرسنل نیڈس ہیں، اور بھی ہو سکتی ہیں، اس میں آپ ایڈ کر سکتے ہیں، ایٹسٹرا میں نے لگا دیتا ہوں، اس کے آگے آپ اور خود سوچ لیجئے گا. کچھ ہماری سوشل نیڈس ہیں. سوشل نیڈس میں کیا، کیونکہ وی آر اے سوشل بینگ، ہم سب سماجی مخلوق ہیں، سماج میں زندگی گزارنا پسند کرتے ہیں. یہ بھی بائی نیچر ہے انسان کے اندر کہ انسان سماج میں جینا چاہتا ہے، لوگوں کے ساتھ جینا چاہتا ہے. بائی نیچر ہم آئسولیٹڈ لائف گزارنا پسند نہیں کرتے، ہم گوشہ نشینی کی زندگی گزارنا پسند نہیں کرتے کہ ہم ایک کونے میں پڑے ہوں، ہمارا سارے انسانوں سے بالکل رابطہ ختم ہو جائے اور ہم جنگلوں میں چلے جائیں، صحرا میں چلے جائیں اور وہاں جا کے اکیلے زندگی گزاریں. یہ نارم سے ہٹ کے ہے. انسانی سوسائٹی کے درمیان جو نارم ہے، نیچرل نارم جو ہے وہ کیا ہے کہ وہ سب کے ساتھ رہتا ہے. اب چونکہ جب سب کے ساتھ رہے گا تو ہوتا کیا ہے، کیونکہ ہماری کچھ پرسنل نیڈس ہیں، اس کی وجہ سے کبھی کبھی آپس میں کلیشز ہوتے ہیں. ایک ہی چیز مجھے بھی چاہیے، دوسرے کو بھی چاہیے، تو کس طرح سے ڈیوائیڈ کیا جائے، کس طرح سے دونوں کی نیڈس کو پورا کیا جائے، اس کے لیے ہمیں کچھ رولنگز چاہیے. مثلا آج کے دور کی بات کریں، ہمارے پاس بائک ہے، ہمارے پاس کار ہے، اب ہم روڈ پہ جا رہے ہیں تو روڈ پہ جانے کے لیے ایک دوسرے سے ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، کچھ ہمارے پاس ٹریفک رولز ہونے چاہیے. تو اب کیا ہو گیا، یہ ہماری سوشل نیڈ ہے کہ کوئی ٹریفک رولز بنائے اور ہم ان کو فالو کریں. ایون ہمیں ایک گورنمنٹ چاہیے، کیونکہ ہم سوشل بینگ ہیں، ہم سماجی مخلوق ہیں، اس لیے ہمیں ایک گورنمنٹ چاہیے، ایک رولر چاہیے اور ایک سسٹم چاہیے جس کے اندر ہم زندگی بسر کریں. ورنہ کیا ہوگا، ورنہ جو ہے وہ کیوس ہو جائے گا اور ایک طرح سے جنگل راج ہو جائے گا اور جو جس کا جی چاہے وہ کرے گا اور نتیجے میں کیا ہوگا، قتل ہوگا، غارت گری ہوگی اور فساد ہوگا، فتنہ ہوگا اور پیس جو ہوگا وہ سوسائٹی کا ختم ہو جائے گا. اس لیے ہماری کچھ سوشل نیڈس ہیں. اب آخری نیڈ جو ہماری ہے وہ اعلیٰ ضرورتیں ہیں. وہ کیسی ضرورتیں ہیں؟ وہ ضرورتیں ہیں کہ جو ہماری عقل محسوس کرتی ہے، ہماری انٹیلیکٹ محسوس کرتی ہے. بس میں اپنی بات کو سمیٹ رہا ہوں اور آج یہیں پر میں روک دوں گا کہ ہماری اعلیٰ ضرورتیں کیا ہیں. دیکھیں، ہمارے پاس کیونکہ عقل ہمیں اللہ نے دی ہے اور اس کی وجہ سے ہمارے اندر کیوریاسٹی پائی جاتی ہے. ہم کچھ چیزوں کو جاننا چاہتے ہیں، کچھ چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں. مثلا ہم کیا سمجھنا چاہتے ہیں کہ اس کائنات کا اور ہمارا بگننگ پوائنٹ کیا ہے، ہم کہاں سے آئے ہیں، اس کائنات کا اور ہمارا ڈیسٹینیشن کیا ہے، کہاں پر یہ کائنات ختم ہوگی، کہاں پر ہم پہنچنے والے ہیں، ہمارا اختتام کیا ہے، ہمارا آخری نقطہ کیا ہے، وہ لاسٹ پوائنٹ کیا ہے جہاں تک ہمیں پہنچنا ہے، اس بیچ میں ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے رہنا ہے، کون سی لائف سٹائل کو فالو کرنا ہے. یہ سارے کویشچنس ہیں جو ہمارے مائنڈ میں ہیں اور ان کا ہمیں سیٹسفیکٹری آنسر چاہیے. یہ بھی ہماری نیڈ ہے. یہ جو نیڈ ہے یہ بھی ایک اہم نیڈ ہے اور بلکہ ان دونوں نیڈ سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. یعنی اس کے تھرو ہمارا ایک بلیف سسٹم بنے گا، ہے نا، اس سے ہمارا ایک بلیف سسٹم بنے گا، ہمارا ایک ورلڈ ویو بنے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ذاتی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے ہم جو ہے وہ خود محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، چیزوں کو حاصل کرتے ہیں. سماجی ضرورتوں کے لیے گورنمنٹ ہوتی ہے، وہ رولز بناتی ہے، ہم ان رولز کو فالو کرتے ہیں. اعلیٰ ضرورتیں اور ہماری جو ہائی نیڈس ہیں ان کو کون فلفل کرے گا، کون پورا کرے گا؟ یہاں پر ہمیں ضرورت ہے کس کی؟ یہاں پر ہمیں ضرورت ہے دین کی. دین ہے جو ہمارے ان اہم سوالوں کا جواب دیتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے ہیں، ہمیں کہاں جانا ہے اور ہم اس وقت کہاں پر ہیں اور اس وقت ہماری ڈیوٹی کیا ہے. اسی لیے آخر میں یہ حدیث اور یہیں پر اس حدیث کے اوپر اپنی بات کو ختم کروں گا. ایک حدیث ابتدا میں آپ کی خدمت میں عرض کی تھی مدینۃ العلم سے،
اور ایک آخر میں حدیث عرض کر رہا ہوں باب مدینۃ العلم سے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں رحم اللہ عبدن، اللہ یا رحم اللہ عمران، بعض جگہوں پہ اس طرح ہے کہ اللہ اس انسان کے اوپر اپنی رحمت نازل کرے کہ علما من آئینہ و فی آئینہ و الی آئین، جسے یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کہاں سے آیا ہے، وہ کہاں پر ہے اس وقت، کہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے اور اسے کہاں جانا ہے۔ اگر ان 3 بیسک کوشچنز کا آنسر کسی نے حاصل کر لیا تو اللہ کی اس کے اوپر رحمت ہوگی۔ اب انشاءاللہ جو ہمارے پاس باقی پوائنٹس تھے اس درس میں کہ دین کیوں ضروری ہے، ہم نیکسٹ سیشن میں آپ کے لیے پیش کریں گے اور بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔